بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے جو خاص طور پہ پچھلے مہینوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے پنجابیوں کی لاشیں آتی ہیں، اور جب یہاں پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے لیکن اب تھوڑی شدت آئی اس میں پچھلے چند ماہ میں پہلے. تو یہاں پر شیخ پورہ میں قصور کے رہنے والے وہ مزدور جو چند ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے اور کام کے لیے وہاں گئے تھے، ان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ اور اس سے پھر پنجاب میں ایک پہلے کبھی نہیں ہوئی. پنجاب میں آپ دیکھیں، آپ لاہور آئے ہوئے ہیں، کافی دنوں سے آئے ہوں گے، آپ نے پنجاب کو یا لاہور کو کیسا دیکھا؟ یہ تو ویلکمنگ ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ آپ پشتون ہیں، سندھی ہیں، کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو پنجابی شناخت کو مار رہے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں؟ چن کے دیکھ کے کیوں مارتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، کسی بھی انسان کا قتل گناہ عظیم ہے، جس کو رب کائنات نے کہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کی قتل ہے، یہ قابل مذمت ہے. جہاں تک رہی آپ کی بات کی کیوں مارتے ہیں، اس میں تو اس وقت بلوچستان میں بہت سارے عوامل ہیں جنہوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، جنہوں نے حالات اس جگہ پہنچا دیے ہیں کہ جہاں پر کسی کے لیے اپنی نسل، اپنی زبان جو ہے وہ عذاب بن گئی ہے. یعنی میں یہاں آ کے کوئی مجھے اس لیے لاہور میں مار دے کہ میں پٹھان ہوں یا بلوچستانی ہوں، ان کا کسی اور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. ہمارے ہاں بلوچستان میں سیاست ختم ہو گئی ہے، سیاسی شعور ختم ہو گیا، سیاسی جو آگاہی کے ایک سلسلے چل رہے تھے وہ ختم ہو گیا. اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کی کوتاہیاں، ملوث میں نہیں کہوں گا، کوتاہیاں ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام چھوڑ دیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آ کے پارلیمان میں بولتا تھا، جو 4 آوازیں تھی، جس میں یہ تھا کہ آپ 5 سال بعد اپنے ووٹ کے ذریعے، ایک پرچی کے ذریعے اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے تھے، آپ فیصلہ کرتے تھے. اگر آپ اس سے متفق نہیں ہوتے تھے تو آپ نیا بندہ لے آتے تھے. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ جو پرچی تھی وہ چھین لی. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے بلوچستان کا پوچھا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسمبلی میں میری آواز نہیں ہے، میڈیا پر میری آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی ظلم یہ بھی ہے کہ میرا ڈاکٹر نہیں ہے، میرے اسکول بند پڑے ہیں، میرا نظام تباہ ہے. میرا کوئٹہ شہر جو ہے، آپ کوئٹہ نہیں آئے ہوں گے، ہم نہیں میں آیا ہوں، لیکن آپ کو کوئٹہ ہم عام حالت میں گھمائیں گے. آپ کوئٹہ جب بھی بندہ آتا ہے نا، پنجاب سے کوئی مہمان آتا ہے، وہ وی آئی پیز کے مہمان ہوتے ہیں، وی آئی پیز کے مہمان ہوتے ہیں. دوسرا نا، یہاں سے جاتے ہوئے ہی وہاں کے دوست ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خیال کرنا ہے. اب سہیل وڑائے صاحب آئے تھے، تو انہوں نے بڑے مہربان بھائی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سی ایم صاحب کے مہمان تھے کہ یار نواب رسانی صاحب سے ملنا ہے. نواب صاحب بھی ہمارے محترم ہیں، بھائیوں جیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے ملنا ہے. میں نے نواب صاحب کو کال کی کہ سہیل صاحب آئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو کل جب میں ان سے گھر ملا ہوں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ بغیر پروٹوکول کے کیوں گئے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. یعنی آپ نے ساتھ کوئی حفاظت کیوں نہیں، بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اچھا، دیکھیں اب جب آپ کو وہ کوئٹہ میں ملاقات ہے، کوئٹہ میں ہی ہے، کوئٹہ سیف نہیں ہے. نہیں دیکھیں اب پنجاب میں کیا بیانیہ بنایا گیا ہے؟ بیانیہ یہ بنایا گیا ہے کہ پنجاب میں ہر پنجابی کو مارا جاتا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دکا علاقوں میں ضرور یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس طرح کے علاقے ہیں. یعنی اگر آپ گوادر چلے جائیں، آپ تربت چلے جائیں، آپ مکران ڈویژن میں چلے جائیں، پنجگور چلے جائیں، جہاں بندے کی پہچان بڑی آسانی ہوتی ہے نا. ایک بندہ، میں یہاں آ کر کے کسی پنجابی کی محلے میں جو ہے پٹھان رہتا ہوں، تو میں دور سے ہی نظر آؤں گا کہ یہ باہر کا آیا ہوا ہے. کوئٹہ میں اس طرح نہیں ہے. سب لوگوں کو دہشت گرد کی نظر سے نہ دیکھا جائے، سب لوگوں کو نفرتوں کی نظر سے نہ دیکھا جائے. اب جب آپ دیکھیں آپ کے پاس کون رہا اس درمیان، آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے سوال کروں، کوئی ایسا شخص ہے جو لڑنے اور صلح کرنے والوں کے درمیان کوئی تیسرے فریق کا کردار ادا کرے، جو درمیان میں آ کے میرے اور آپ کے درمیان اس وقت کوئی گفتگو چل رہی ہے، میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں، اب سالس نہیں، اب اس سائڈ کڑا شخص بھی ڈر رہا ہے کہ آپ کو کہوں کہ آپ میں یہ کوتاہیاں ہیں اور آپ نے یہ غلط کیا ہے اور مجھے یہ کہیں تو میں آپ کے سائڈ کا سالس ہی ختم کر دیا. اب جب آپ نے سالس ختم کر دیا تو پھر تو یہی ہوگا، پھر انارکی سے پھیل جاتی ہے جس میں ہر شخص اپنے سر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے.
اب اگر یہاں سے سفر کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا بلوچستان میں آپ نہیں آئے، کوئٹہ کی میں بات کرتا ہوں، کوئٹہ میں میں نکلتا ہوں اپنے گھر سے، مجھے بہت ساری جگہوں پہ تلاشی دینی ہوتی ہے، میں وہاں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی سیکورٹی اور اتنے چیکنگ کے بعد بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ کسی اس میں بلوچ بھی مارے گئے، اس میں پٹھان بھی مارے گئے، پنجابی چونکہ ہوتا ہے تو وہ ایک یہاں پہ میڈیا ہے وہ اس کو بہت ہی ہائی لائٹ کر دیتا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتا ہوگا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں تو یہ پوچھا تھا کہ پنجابی مارا کیوں جاتا ہے؟ یعنی مارا تو چلو کوئی بھی جائے تو میں پوچھوں گا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ شدت کیوں آئی ہے اس میں؟ دیکھیں شدت وہ جو ایک میں نے کہا نا کہ یعنی ایک مزدور ہے، اس نے کیا کسی کا بگاڑا ہوگا؟ اگر کسی کا، میں نے کہا کہ کسی کی نسل کی بنیاد پہ اگر اب میرے ساتھ کوئی پنجابی یہاں آ کے کوئی برا کرتا ہے، میری یہ سوچ ہو کہ جو بھی پنجابی ہو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ سوچ کہاں سے آئی ہے، اس کی بنیاد میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں وہاں پہ اس وقت سیکورٹی فورسز میں پنجابی زیادہ ہے، پنجابی زیادہ ہے، اس کی بنیاد شاید یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ ایک مزدور جو اس کا سمپل کر لیتے ہیں، پنجاب کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے نا بیانیہ بنایا گیا، دیکھیے پنجاب کے اندر کوئی بیانیہ بنا نہیں ہے، بنایا نہیں گیا، بن گیا، سنیں کیسے۔ اب آپ ایک صحافی ہیں، میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے ہم جاتے ہیں ڈیپ، وہاں سے بلوچستان سے جب لاش جاتی نا تو کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ کوئٹہ سے آئی ہے یا تربت سے آئی ہے، بلوچستان سے آئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اب دوسری طرف یہ آپ کا جواب ہے اسی بات کا، جب فورسز میں یا کہیں بھی کوئی پنجابی آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں اور وہیں پر آپ کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ بندہ لاہور سے آیا تھا یا وہ سرائکی ادھر سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، ملتان سے، ختم ہو گئی، آپ سمپل اس صوبے کا نام لے کے اس کو سیدھا برا بلا کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی ہونا شروع ہو گیا، پہلے اس طرح نہیں تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی میں نے بڑی شدت دیکھی ہے لوگوں پہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں مارے جا رہے ہیں ہمارے لوگ، اس کا ذمہ دار ہمیں نہیں مل رہا۔ یعنی صرف یہ بات نہیں ہے، یہ میں اس کو یوں کروں گا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ غیر مسلح لوگ ہوتے ہیں جس پر آپ کو یعنی اگر آپ ٹارگٹ آپ اپنا غصہ جو نکالتے ہیں، یا میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ بڑی خبر تب بنتی ہے جب پنجاب کے لوگ مرتے ہیں، یا یہ ان کا جو مارنے والے یہ بھی سوچتے ہیں، ایک تو شاید ہو سکتا ہے غصہ انتقام ہو، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ خبر بڑی تب بنے گی جب ہم ان کو ماریں گے، پنجابیوں کو ماریں گے۔ جی بالکل یہی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کہ اب وہ جو بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کے پیچھے ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خبروں میں رہے، اور خبروں میں رہنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین سافٹ ٹارگٹ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ 10 بلوچ بھی مار دیں، روز کا واقعات ہوتے ہیں تو کوئی خبر نہیں آتی، بلوچ بہت سارے مارے جاتے ہیں جن پہ الزام یہی ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا وہ انہی لوگوں کے خلاف ریاست کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ ان کی تو خبر میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ اتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کی کہ 4 میں پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل قابل مذمت ہے، وہ چاہے اس کی شناخت کچھ بھی ہو۔